گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، اور آپ کو کلاس 7 میں خوش آمدید۔ آج ہم کلاس 7 کی جغرافیہ کی کتاب کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 کا عنوان ہے کرہ ہوائی کا درجہ حرارت۔ جیسا کہ آپ سبق نمبر 3 کے مطالعے کے دوران یہ جان چکے ہیں کہ کرہ ہوائی کا کیا مطلب ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ کرہ ہوائی کا درجہ حرارت سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ درجہ حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے۔ ہمارے لیے سورج حرارت اور روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورج کی شعاعیں زمین کو روشنی کے ساتھ ساتھ حرارت بھی پہنچاتی ہیں، اور زمین پر زندگی کا انحصار اسی حرارت کی وجہ سے ہے۔ تو ہمارے پاس حرارت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ سورج۔ کیا ہے؟ سورج۔ تو سورج جو ہے وہ ہماری زمین کو حرارت پہنچاتا ہے، اور یہ حرارت ہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے درجہ حرارت، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم جانیں گے کہ درجہ حرارت سے کیا مراد ہے۔ درجہ حرارت سے مراد کسی مقام کی حرارت کی شدت ہے۔ موسمی مطالعہ میں درجہ حرارت سے مراد ہوا کا درجہ حرارت ہوتا ہے۔ جس جگہ پر ہم رہ رہے ہوتے ہیں، جس مقام پر ہم ہوتے ہیں، اس مقام کی جو درجہ حرارت ہے اس سے مراد اس جگہ کی حرارت کی شدت ہے۔ تو حرارت کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سورج۔ سورج جو ہے وہ ہمیں حرارت بھی دیتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے۔ تو اب کسی بھی چیز کا درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے ظاہر ہمیں کسی نہ کسی چیز کو ناپنے کے لیے ہم کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ درجہ حرارت کو ماپنے کے لیے ہم جو آلہ استعمال کرتے ہیں وہ کون سا ہے۔ درجہ حرارت کا ناپنے کا آلہ تھرمامیٹر کہلاتا ہے۔ تھرمامیٹر شیشے کی ایک ٹیوب ہوتی ہے جس میں پارا کی ایک خاص مقدار بھری ہوتی ہے، اور ہوا کے دباؤ کے اثرات ختم کرنے کے لیے ہوا کی تمام مقدار خارج کر دی جاتی ہے۔ یہ ٹیوب مختلف درجوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اب ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ درجہ حرارت کو تھرمامیٹر کی مدد سے ناپا جاتا ہے، اور اس درجہ تھرمامیٹر میں پارا ہوتا ہے جو کہ ہمیں درجہ حرارت کو ماپنے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ جو تھرمامیٹر ہوتا ہے یہ ایک ٹیوب ہوتی ہے، اور یہ ٹیوب جو ہے وہ مختلف درجوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ مادہ گرم ہونے پر پھیلتا اور ٹھنڈا ہونے پر سکڑتا ہے۔ اسی اصول کے تحت حرارت کے بڑھنے یا کم ہونے پر تھرمامیٹر کے اندر موجود پارا یا الکحل پھیلتی یا سکڑتی ہے، اور درجہ حرارت کے مختلف درجوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو تھرمامیٹر کے اندر جو پارا یا الکحل ہوتی ہے وہ درجہ حرارت کے مطابق جو ہے وہ پھیلتی بھی ہے اور سکڑتی بھی ہے۔ تو ان درجوں کو ماپنے کے لیے عموماً 2 قسم کے پیمانے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو 2 پیمانے ہیں ہمارے پاس، سیلسیس اسکیل اور فورنہائٹ اسکیل۔ سیلسیس اسکیل اور فورنہائٹ اسکیل 2 پیمانے ہیں جن پر ہم ان درجوں کو ماپ سکتے ہیں۔ اب بات ہو رہی تھی تھرمامیٹر کی، تو تھرمامیٹر کی جب ہم اس کی گہرائی میں مزید تفصیل میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تھرمامیٹر کے 3 اہم درجات ہیں، ٹھیک ہے، نقطۂ جوش، نقطۂ انجماد اور نقطۂ مطلق 0۔ نقطۂ جوش وہ ہوتا ہے جہاں پر چیزیں ابلنا شروع ہو جاتی ہیں، پانی ابلنا شروع ہوتا ہے۔ نقطۂ انجماد وہ ہے جہاں پانی برف کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نقطۂ مطلق 0 سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر چیزیں بالکل 0 ڈگری پر چلی جاتی ہیں، اور یہاں کسی بھی مادے کا کم سے کم ممکنہ درجہ جو ہے وہ نقطۂ مطلق 0 ہوتا ہے۔ اس سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔
تو ابھی ہم نے دیکھا کہ درجہ حرارت کیا ہے، اس کو کس سے ماپا جاتا ہے، اس کے کون سے آلات ہوتے ہیں ماپنے کے لیے، کون سے پیمانوں پر ناپا جاتا ہے اس کو، اور پھر ہم نے تھرمامیٹر کے مختلف درجات کو یہاں پر ہم نے اس کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرہ ہوائی کا زمین اور کرہ ہوائی کا گرم ہونا۔ اب زمین کی سطح جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ اس کی سطح جو ہے وہ کہیں خشکی ہے اور کہیں پر پانی ہے، تو اس لحاظ سے اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ ہمیشہ مختلف ہوتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ درجہ حرارت کی مختلف حصوں میں، قسموں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی تقسیم کو ہم کہتے ہیں درجہ حرارت کی عمودی تقسیم، ٹھیک ہے؟ ایک اس کی عمودی تقسیم ہے اور دوسری اس کی افقی تقسیم ہے، ٹھیک ہے؟ درجہ حرارت کی افقی تقسیم۔ عمودی تقسیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کا دباؤ، اس میں ہم ڈسکس کریں گے ہوا کا دباؤ، تقلیبی حرارت اور تقلیبی حرارت کی وجہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اس میں عمومی تقسیم میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں درجہ حرارت کی افقی تقسیم۔ افقی تقسیم کو بھی آگے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں منطقہ حارہ، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹراپیکل زون۔ اب ٹراپیکل زون جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ منطقہ معتدلہ ٹیمپریٹ زون، یہ اس کی دوسری تقسیم ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے منطقہ باردہ فریجڈ زون۔ یہ 3 مختلف اس کی جو ہے وہ قسمیں ہیں، 3 مختلف درجات ہیں جس میں ہم نے اس کی افقی تقسیم میں جو ہے درجہ حرارت کی جو افقی تقسیم ہے اس میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اب درجہ حرارت کی افقی تقسیم جو ہے اس پر مختلف جو عوامل ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں یا اس کو متاثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ درجہ حرارت کو جو 3 ہم نے تقسیموں کے بارے میں پڑھا ہے، تو ان کو درجہ حرارت کی جو افقی تقسیم ہے اس کو مختلف جو عوامل ہیں وہ متاثر کرتے ہیں۔ اس میں پہلا جو عوامل ہے وہ ہے پانی اور خشکی، ٹھیک ہے؟ جیسے دکھا ہے درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو متاثر کرنے والے عوامل کو درجہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے، تو وہ ہیں پانی اور خشکی، سورج کی شعاعیں، اور اس کے بعد ہوائیں اور بحری روئیں، بادل اور ساحلی علاقے۔ یہ وہ 5 عوامل ہیں جو درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو متاثر کرتے ہیں۔ جو درجہ حرارت کی افقی تقسیم ہے، اس کو جو چیز ظاہر کرتی ہے یا اس کو تقسیم کو ظاہر کرنے میں مدد دیتی ہے وہ ہے خطوط مساوی الحرارت۔ کون سی ہے؟ خطوط مساوی الحرارت۔ خطوط مساوی الحرارت کی مدد سے درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ خطوط نقشے پر یکساں درجہ حرارت والے مقامات کو آپس میں ملاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو نقشے پر جب ہم ان چیزوں کو بغور جائزہ لیتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو یہ جو خطوط مساوی الحرارت ہیں یہ درجہ حرارت والے مقامات کو آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ملاتے ہیں۔ تو یہ تھے ٹاپکس جو ہم اس کتاب میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ درجہ حرارت کو بڑھانے میں جو چیز عمل میں آتی ہے وہ ہے سورج، اور پھر ہم نے دیکھا کہ درجہ حرارت کیا ہے، اس کو ماپنے کے لیے کون سا آلہ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے کون سے اہم درجات ہیں، اور اس کے جو پیمانے ہیں ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ پھر کس طرح جو ہے زمین اور کرہ ہوائی کا جو گرم ہونا ہے کہ یہ اس کی جو ساخت ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی، یہ
کہیں پر پانی ہے اور کہیں پر خشکی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر ہم نے درجہ حرارت کی تقسیموں کے بارے میں پڑھا، عمودی تقسیم اور افقی تقسیم، ٹھیک ہے، اور پھر کس طرح جو ہے کون سے عوامل ہیں جو درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو متاثر کرتے ہیں، ان 5 ہم نے عوامل کو دیکھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ اس کی جو افقی تقسیم ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے تقسیم کو کس طرح جو ہے وہ نقشے پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو خطوط مساوی الحرارت، ٹھیک ہے، خطوط ہم کہتے ہیں خط کی جمع ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے جن کی مدد سے ہم جو ہے وہ نقشے پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، آج کا لیسن۔ ابھی ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے، ہر سوال کے 4 جواب دیے گئے ہیں، درست پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو پہلا ہے، درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو کس سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے خطوط مساوی الحرارت۔ مادہ گرم ہونے پر پھیلتا ہے۔ ہر 1000 میٹر کی بلندی پر اوسط کتنے درجے سینٹی گریڈ درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے؟ 6.5۔ سطح زمین پر خشکی کا تناسب ہے 29%۔ منطقہ باردہ کی آب و ہوا کیسی ہے؟ بہت ہی زیادہ سرد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے ہمارے مشق میں سے پہلا سوال تھا جس کو ابھی ہم نے حل کیا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو سوالات اور جوابات ہیں ان کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، درجہ حرارت کی تعریف کریں۔ تو ابھی ہم نے درجہ حرارت کے متعلق پڑھا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے وہ صفحہ نمبر 36 پر ہے۔ درجہ حرارت سے مراد کسی مقام کی حرارت کی شدت ہے۔ موسمی مطالعہ میں درجہ حرارت سے مراد ہوا کا درجہ حرارت ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم اس کا جواب لکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے، درجہ حرارت کی پیمائش کرنے والے آلات اور پیمانوں کے نام لکھیں۔ تو جواب اسی صفحے پہ ہے۔ پہلے ہم صفحہ نمبر 36 پر جواب دیکھیں گے۔ درجہ حرارت ناپنے کا آلہ تھرمامیٹر کہلاتا ہے۔ ان درجوں کو ناپنے کے لیے عموماً 2 قسم کے پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں، سیلسیس اسکیل اور فورن ہائٹ اسکیل۔ یہاں تک ہم اس کا جواب جو ہے وہ درج کریں گے، لگائیں گے۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ اس صفحے پر ہم دیکھیں گے کہ ہم یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں، اور اس کا شروع جو ہے وہ صفحہ نمبر 36 پر ہوگا۔ سوال نمبر 3 کا جواب ابھی ہم دیکھیں گے۔ خطوط مساوی سے کیا مراد، خطوط مساوی الحرارت سے کیا مراد ہے؟ تو ابھی یہ لاسٹ ٹاپک ہم نے پڑھا تھا، تو آپ بھی دیکھیں۔ خطوط مساوی الحرارت کی مدد سے درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ خطوط نقشے پر یکساں درجہ حرارت والے مقامات کو ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے تو تینوں جو اپنے مختصر سوال ہیں ان کی نشاندہی کر لی ہے۔ ابھی ہم جو تفصیل سے دیے گئے سوال ہیں ان کو دیکھیں گے۔ درجہ حرارت کی افقی تقسیم بیان کریں۔ تو درجہ حرارت کی افقی تقسیم جو ہے یہ ہم دیکھیں گے صفحہ نمبر 29 پر 39 پر۔
یہ دیکھیں صفحہ، یہ درجہ حرارت کی افقی تقسیم، اس کو ہم یہاں سے شروع کریں گے، اور اس میں یہ تینوں جو اس کے جو تقسیمیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ یہاں تک منطقہ باردہ کا جو یہ آخری لائن ہے، یہاں تک ہم پہلے سوال کا جو ہے وہ جواب لگا سکتے ہیں۔ تو درجہ حرارت کی افقی تقسیم جو ہے وہ صفحہ نمبر 39 سے صفحہ نمبر 40 پر، یہ خطہ بہت ہی سرد ہے، یہاں تک ہم اس کا نشان لگائیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 2، درجہ حرارت کی عمودی تقسیم بیان کریں۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا درجہ حرارت کی عمودی تقسیم، تو یہ ہم صفحہ نمبر 38 پہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کو ہم یہاں سے شروع کریں گے، زمین پورا ہوائی کے نچلے حصے کو گرم کرتی ہے، تو یہ ہم صفحہ نمبر 39 پہ ہم اس کو ختم کریں گے۔ اوپر کی ہوا نسبتاً گرم اور ہلکی ہوتی ہے، یہ ہمارے سوال نمبر 2 جو کہ تفصیل کے سوال ہیں اس کا جواب ہے۔ ابھی ہم سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں، درجہ حرارت کی میں تبدیلی لانے والے عوامل کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم نے ابھی اس کو بھی ڈسکس کیا تھا، درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو متاثر کرنے والے عوامل۔ تو یہ ہم نے 5 عوامل دیکھے تھے، 1 2 3 4 اور 5۔ تو یہ 5 عوامل جو ہیں یہ سوال نمبر 3 کے جواب میں آئیں گے۔ تو طلباء آج ہم نے سبق نمبر 4 کا بغور مطالعہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے جانا ہے کہ سبق کس بارے میں ہے، اور اس کی مشقی سوالات کو بھی ہم نے حل کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اس سبق کو بہتر طور پر پڑھنے اور سمجھنے میں مدد کرے گی۔ تھینک یو۔